BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ لاہور کی جوزف کالونی میں مسیحی برادری کے جلے ہوئے گھروں کی تعمیر نو کا ذکر کچھ دیر بعد، پہلے دیگر موضوعات کے ساتھ ارم گیلانی۔ بھارتی وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ دلی ریپ کیس کے ملزم رام سنگھ کی جیل میں ہلاکت سیکیورٹی کی بڑی ناکامی ہے، جس کی تحقیقات کی جائیں گی۔ رام سنگھ کو جیل میں مردہ پایا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ رام سنگھ نے خودکشی کی ہے، لیکن ان کے وکیل نے الزام لگایا ہے کہ ان کے موکل کو جیل میں قتل کیا گیا ہے۔ دلی سے شکیل اختر۔ دلی کی ہائی سیکیورٹی والی تہاڑ جیل، پولیس کے مطابق اس کی ایک کوٹری میں گینگ ریپ کے ملزم رام سنگھ نے آج صبح خودکشی کر لی۔ ہم کیسے مانے، ہمارے 2 دن پہلے میں بات کر کے آیا ہوا تھی، مل کے آیا۔ آج بھی جا رہی تھی، میں کوٹی جا رہی تھی ملنے کے لیے، لیکن صبح 5 بجے خبر آ گئی میرے بیٹا کی۔ رام سنگھ کو آج عدالت میں حاضر ہونا تھا۔ رام سنگھ نے ریپ کے واقعے سے کئی مہینے پہلے ایک لیبر تنازع کے سلسلے میں ایک ٹی وی پروگرام میں حصہ لیا تھا۔ میرا ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کی ممی ہے نہیں۔ ان کے وکیل نے ان کی موت کو خودکشی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ سوسائڈ نہیں ہے، کہیں نہ کہیں یہ فاؤل پلے کیا گیا ہے، کیونکہ وہ لڑکا رام سنگھ سوسائڈ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ گزشتہ دسمبر میں ایک طالبہ کے ساتھ گینگ ریپ اور اس کے قتل پر پورے ملک میں زبردست احتجاج ہوا تھا۔ تہاڑ جیل کی سابق انسپکٹر جنرل کرن بیدی کہتی ہیں کہ جیل میں ریپ جیسی واردات کے ملزموں کی حفاظت ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ الگ سیل میں اس کو جگہ ملتی ہے، اپنے میں زیادہ رہتا ہے، شور کم ہوتا ہے، لوگوں کی بھیڑ نہیں ہوتی ہے، تو اس کو پھر موڈ سوئنگ زیادہ ہو سکتے ہیں۔ حکومت نے اس واقعے کی تفتیش کا حکم دیا ہے۔ رام سنگھ کی خودکشی سے یہاں چلنے والے اس مقدمے پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، لیکن اس واقعے نے ملزموں کے بارے میں میڈیا اور جیل حکام کے رویے کے بارے میں ضرور بہت سے سوالات پیدا کر دیے ہیں۔ شکیل اختر، BBC نیوز، دلی۔ اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں دیگر موضوعات پر۔ جاپان میں آنے والے سونامی کی دوسری برسی کے موقع پر ملک بھر میں تقریبات منعقد کی گئیں۔ اس سانحے میں 19,000 افراد ہلاک ہوئے تھے اور فوکوشیما کے جوہری پلانٹ کو بھی نقصان پہنچا تھا، جہاں کہیں عمارتیں اب بھی تباہی کی عکاسی کر رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ ان کے پاس شام میں قتل عام اور تباہی کے شواہد موجود ہیں۔ ایک تازہ رپورٹ میں حکومت اور باغی فورسز دونوں پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ انسانی جانوں کا کوئی لحاظ نہیں کر رہے۔ چین کے شہر شنگھائی کی ایک دریا میں 1,000 کے قریب سوروں کی لاشیں ملنے کے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ دریا کے پانی کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، کیونکہ اسی دریا سے شنگھائی کے رہائشیوں کو پینے کے پانی مہیا کیا جاتا تھا۔ لاہور کے علاقے بادامی باغ کی جوزف کالونی میں آج مسیحی افراد اپنے جلے ہوئے گھروں کا ملبہ اٹھانے میں مصروف رہے۔ حکومت کی طرف سے کچھ لوگوں کو امدادی چیک بھی دیے گئے ہیں۔ شہر میں جگہ جگہ مسیحی برادری سے یکجہتی کے لیے مظاہروں کا سلسلہ بھی دن بھر جاری رہا۔ ان کے جلے ہوئے گھر تو دوبارہ تعمیر ہو جائیں گے، لیکن گھروں کے ساتھ راکھ ہو جانے والا احساس تحفظ کیا حکومت بحال کر پائے گی؟ لاہور سے شمائلہ جعفری۔ کیتھرین 5 بچوں کی ماں ہے۔ چند روز پہلے جوزف کالونی میں لگنے والی آگ میں صرف اس کا اپنا آشیانہ ہی نہیں بکھرا، بلکہ اس کی 2 بچیوں کے لیے تنکا تنکا کر کے جوڑا گیا جہیز بھی لٹ گیا۔ چھتوں کے اوپر چڑھ کر تو گھر کو لوٹا، گھر کو لوٹ کر پھر کیمیکل ڈال کر سارے گھر کو جلا دیا، لوگوں کے بستی کے، ہمارے بھی گھر کو جلا دیا۔ ہم اب کیا کریں، ہم مجبور ہیں، ہماری جو جمع پونجی تھی وہ بھی ساری ختم ہو گئی۔ یہ جوزف کالونی کے ہر گھر کی کہانی ہے، جہاں کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں جو آگ یا لوٹ مار سے محفوظ رہا ہو۔ لوگ ابتدائی صدمے سے باہر نکل کر اب ملبہ اٹھانے کا کام کر رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے محدود پیمانے پر مکانوں کی تعمیر کا کام بھی شروع ہو چکا ہے، لیکن مسیحی برادری پنجاب میں عیسائیوں کی آبادیوں پر ہونے والے پے در پے حملوں سے پریشان ہے۔ آج یہ جوزف کالونی میں ہوا ہے، کل کو کسی اور کرسچن کالونی میں کر دیں گے، کسی اور پر الزام لگا دیں گے اور لوگوں کو مشتل کریں گے اور اٹیک کر دیں گے۔ یہ جسٹیفائی نہیں۔ جوزف کالونی میں یہ وہ دکان ہے جہاں شاہد عمران اور ساون مسیح اکٹھے سنوکر کھیلا کرتے تھے۔ اہل محلہ کا کہنا ہے کہ سنوکر کی دکان پر محلے کے لڑکوں کے جھگڑے معمول کی بات تھی، لیکن جمعے کو ہونے والا جھگڑا اتنا جنونی رخ اختیار کرے گا
اس کا اندازہ شاید کسی کو نہیں تھا۔ انشاءاللہ تعالی اسی او کام کریں گے جو ساڈا اسلام سانو کہندا ہوگا، اسی کسی نو معافی نہیں دیاں گے۔ ہفتے کے روز پولیس کی موجودگی میں جوزف کالونی میں مسیحیوں کے تقریباً 178 مکانوں اور دکانوں کو نذر آتش کیے جانے پر سپریم کورٹ نے بھی برہمی کا اظہار کیا۔ اس سے پہلے 2009 میں پنجاب کے شہر گوجرا میں مسیحی آبادی کو نذر آتش کیا گیا، جس میں 8 افراد زندہ جل گئے، لیکن نہ تو کسی کو سزا ہوئی اور نہ ہی آج تک اس واقعے کی انکوائری کے لیے قائم کیے گئے جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ منظر عام پر آ سکی۔ ان کے خلاف نہ گواہی ملے گی آپ کو، نہ گواہ ملیں گے، نہ وکیل ملیں گے، نہ معاف کیجیے گا مجسٹریٹوں میں یہ بھی ہمت رہی ہے کہ وہ سزا دے سکیں، اور سزا دے بھی دیں تو ان کو ایگزیکیوٹ کرنے والے نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے اس پہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ لا اینڈ آرڈر کیسے رکھا جائے گا، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہمارے جسم میں بیماری پھیل رہی ہے اس کا مداوع کیسے ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جوزف کالونی کی کیتھرین اب علاقہ ہی چھوڑ دینا چاہتی ہے۔ ہمیں یہاں پر ابھی بھی خطرہ ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی یہاں پر کچھ کر نہ دے۔ ہم کہتے تھے کہ ہمیں کوئی بستی دے دے، یا ہمارے کرسچن لوگوں کی علیحدہ کوئی بستی بنا دے۔ لیکن کیا عیسائیوں کی آبادیوں کو الگ کرنے سے وہ محفوظ ہو جائیں گے، یا انہیں اور دوسری اقلیتوں کو مذہبی جنونیت سے پناہ مل سکے گی؟ شاید اس کا کوئی واضح جواب موجود نہیں۔ شمائلہ جعفری، BBC نیوز، لاہور۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن پنجاب اسمبلی پرویز رفیق نے جوزف کالونی میں ہونے والے حملے کے احتجاج میں اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ میں نے اب سے کچھ دیر پہلے ان سے بات کی اور پوچھا کہ اگر پولیس خود آپ سے بھاگنے کے لیے کہے اور یہ کہے کہ وہ آپ کا تحفظ نہیں کر سکتی، تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ریاست ناکام ہو رہی ہے؟ 9 مارچ کو جو تماشات پوری دنیا نے دیکھا، جس طرح 200 سے زیادہ گھروں کو جلایا گیا اور پولیس اور لوکل انتظامیہ اور لا انفورسمنٹ ایجنسیاں تماشا بنی رہیں اور چپ چاپ سادگی ان کو، اور یہ خاموش کھڑے رہے، یہ گورنمنٹ کی لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ان کی ذمہ داری تھی، اور ان کو پہلے پتہ بھی چل گیا تھا کہ یہاں پر اٹیک ہونے والا ہے۔ انہوں نے گھروں کو خالی کروا لیا اور پھر موب کو دعوت دی۔ یہ بتائیے پرویز رفیق صاحب کہ یہ معاشرے میں اس قدر اقلیتوں کے خلاف تشدد جو حالیہ واقعات میں اضافہ ہوا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس طرح سے اس قدر کیوں بڑھ گیا ہے تشدد اقلیتوں کے خلاف؟ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ واقعہ جو ہیں وہ پنجاب میں پیش آئے ہیں اقلیتوں کے ساتھ، مسیحیوں کے ساتھ، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت اپنی گود میں دہشت گرد تنظیموں کو لیے ہوئے ہے قائد اعظم کا پاکستان بنانے کے لیے، اور اقلیتوں کو اور تمام پاکستانیوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے حکومت کو ہر سطح پر اور خاص کر پنجاب حکومت کو وہ اقدامات کرنے پڑیں گے کہ یہ اپنی گود سے دہشت گرد تنظیموں کو نکالیں اور اس ملک کو امن کے گہوارہ بنانے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان اور دہشت گرد جو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ایک لحاظ سے، تو اقلیتوں کے لیے کیا کوئی بھی جگہ بچی ہی نہیں ہے اب پاکستان میں؟ دیکھیں جی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ اقلیتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی۔ یہ پاکستان سب کا پاکستان ہے، یہ اقلیتوں کا بھی اتنا پاکستان ہے جتنا کسی مسلمان اکثریت کا ہے، کیونکہ ہم سب یہاں پر پاکستانی ہیں۔ پہلی ہماری آئیڈینٹی جو ہے ایز اے پاکستانی ہے، پھر ہم فرقوں میں، عقیدوں میں، مذہبوں میں، صوبوں میں، زبانوں میں بٹے ہوئے ہیں، لیکن ایز اے نیشنل لیول پہ دیکھیں، قومی سطح پہ دیکھیں تو ہم پاکستانی قوم ہیں۔ آپ نے مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے، انتخابات سے اتنا پہلے، مطلب کچھ ہی عرصہ رہ گیا ہے، اس طرح کے استعفے کا کیا مطلب؟ دیکھیں جی، میں نے ایک ایشو پہ جو ہے وہ ریزائن کیا ہے، میں نے کسی پارٹی کو جوائن کرنے کے لیے ریزائن نہیں کیا، اور یہ افسوسناک بات ہے کہ یہ واقعہ جو آیا ہے یہ 9 مارچ کو ہوا ہے، یہ میں نے کوئی ٹائم فریم نہیں دیا، لیکن مختلف واقعات پہلے بھی اس قسم کے ہوتے رہے ہیں پنجاب میں، اور میں پنجاب اسمبلی میں آواز بلند کرتا رہا ہوں، لیکن پنجاب حکومت پر جوں تک نہیں رینگی۔ پیپلز پارٹی کے سابق رکن پنجاب اسمبلی پرویز رفیق، اگر آپ توڑ پھوڑ پر آمادہ ہجوم کا حصہ ہوں تو کیا آپ بھی پرتشدد ہو جائیں گے؟ ماہر نفسیات کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر، جہاں آپ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں۔
आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा कि वादी कश्मीर में श्रीनगर के बासी सख्त कर्फ्यू में कैसे जीते हैं। और प्रोग्राम में ये भी शामिल रहेगा कि कबायली इलाकों के लिए एक अलहदा बैंक की जरूरत क्यों पड़ी। ये सब ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।